جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی 100 ضرورتیں دیکھ کر پڑھاتا ہے اور یہ 100 ضرورتیں میں 70 ضرورت آخرت کی ہوتی ہے اور 30 ضرورت دنیا کی ہوتی ہے۔ اسی حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس درود پاک کا ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اور جو فرشتہ کا درود کو مجھ پر ویسا ہی پیش کرتا ہے جیسا تم لوگ ایک تحفے پیش کرتے ہیں۔ نبی آخری سے حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ درود لے کر اپنے پاس آتا ہے تو درود پڑھنے والے کا نام اور اس کا خاندان بھی بتاتا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ درود پڑھنے والے کا نام خاندان دونوں بتاتا ہے تو میں درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے خاندان کا نام اپنے رجسٹر میں تحریر کر لیتا ہوں۔ کب کی بات ہے یہ؟ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات؟ جمعہ کی رات یاد رکھیے گا، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات ہے۔ جمعہ کا دن دھیان دینے کے بعد رات کا سبھی چلی جاتی ہے۔ جی ہاں یاد ہے تو جو جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن درود پاک پڑھے اس کی فضیلت آپ نے سنی ہے۔ یہ مہینہ بھی درود و سلام والا ہے تو یوں تو پورا مہینہ ہی پڑھنا چاہیے لیکن خصوصی طور پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں کثرت سے درود پاک پڑھنی چاہیے۔ جی لگا کر محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نہایت ہی تذکر و احتشام کے ساتھ، عظمت و شان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں نے پچھلے سال بھی اس بات کو نوٹ کیا تھا، اس بار بھی آپ سے میلاد کرنا اپنی جگہ ہے لیکن اہتمام کے ساتھ کرنا اپنی جگہ ہے۔ میلاد پاک کو اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، سجا کے کرنی چاہیے کیونکہ اس میلاد کو نسبت ہے اللہ کے رسول سے، اس میلاد پاک کو نسبت ہے اللہ کریم کے اس پیغمبر سے جن کی شان بڑی ہے، اور جب بڑی شان والے سے منسوب کوئی چیز ہم منعقد کر رہے ہیں تو اس کو بھی ایسا سجا کے پیش کریں کہ کوئی نیا آدمی آئے میلاد میں، پہلی بار کسی میلاد میں آئے تو اسے بھی لگے کہ جن کی میلاد ہو رہی ہے جب اس محفل کی سجاوٹ اس کی اتنی عظمت و شان ہے تو میلاد والے مصطفیٰ کی کیا شان؟ اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کریم ہمارے مرحوم جناب شکیل احمد ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آج ان کی ماتہ بھی ہوئی مسجد میں، انہی کی تربیت ہے الحمدللہ کہ آج ان کے بچے بھی اسی شان کے ساتھ محفل میلاد منا رہے ہیں۔ سب ایک بار دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ میلاد دراصل کیا ہے اور میلاد کی تاریخ کیا ہے؟ میلاد
صرف ہندوستان میں بنا یا عرب ملکوں میں نہیں بنایا جاتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ میں کچھ باتیں آپ کو عرض کروں گا. آپ سے عرض ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ نہایت دلچسپی کے ساتھ پورا بیان کرنے کی سعادت حاصل کیجیے. اللہ کریم ہمارے ذہنوں کو کشادہ فرمائے کہ دین کی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. میلاد کی بنیادی سبب، میلاد کی بنیاد ہے نا، وہ ہے اللہ کا شکر. جو میلاد مناتا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے. میلاد میں خدا کا شکر یوں ہے کہ ہم میلاد اللہ کے رسول کی تشریف آوری پر مناتے ہیں. ہم میلاد ہمارے نبی کی پیدائش کے دن پر مناتے ہیں. اور آقا کریم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں رب نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اس میں سب سے بہتر، سب سے اعظم، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر جو نعمت ہے، گویا کہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری نعمتیں جن کے صدقے ملی وہ پیغمبر اسلام کی پیدائش پر ہم میلاد منا رہے ہیں، تو ہم اللہ کریم کا اس میلاد کے ذریعے سے شکریہ ادا کرتے ہیں. مولا تم نے ایسا نبی عطا فرمایا، ایسا کریم رسول عطا فرمایا، ایسا پیغمبر عطا فرمایا کہ آدم کی اولاد تو بہت ہے، امتی تو بہت ہے، پیغمبر تو ہے ہی شان والے. یہ امت اس نبی سے جڑ کر یہ امت بھی عالی شان بنے. تو یہ میلاد جو دراصل ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے. یاد رکھیے گا، ایک نیا کانسیپٹ یاد رکھیے گا. یہ میلاد خدا کا شکر ہے. آپ کو کوئی پکڑے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہو، آپ نے میلاد کا اہتمام کیوں کرتے ہو، تو ان کو کہنا بھائی ہمیں ایک اولاد کی شکل میں بھی نعمت ملتی ہے، ہم ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں اللہ کریم شادی کی شکل میں خوشی دیتا ہے تو ہم شادی کے دن کو بھی مناتے ہیں. اللہ کریم ہمیں جس دن کوئی نعمت دیتا ہے وہ دن ہمیں یاد رکھتا ہے. اب جب اپنی نعمتیں، چھوٹی نعمتیں، ان نعمتوں کی وجہ سے دن ہمارے لیے یادگار بن جاتا ہے. تو جس دن ہمیں اللہ کا رسول ملا، جس دن اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دے دیا، اپنا حبیب ہی دے دیا. جملہ نوٹ کیجیے گا، کوئی اپنا حبیب کسی کو نہیں دیتا. وہ تو میرا رب رحمان ہے، وہ میرا رب کریم ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو 63 سال کے لیے دے دیا. محبوب کو پیدا اسی وقت نہیں کیا تھا اللہ نے، پیدا کر کے بالوی شریف کو دے دیا، ایسا نہیں تھا. رب نے تو جب بھی پیدا کر لیا تھا اپنے محبوب کو جب کچھ بھی نہیں تھا. حضرت جابر نے، صحابی رسول جابر، انہوں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کریم نے تمام چیزوں سے پہلے کسی چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی ارشاد فرماتے اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو حضور تو تھے ہی 63 سال کے لیے اللہ نے رکھ دیا. اس سے پہلے بھی حضور خدا کی بارگاہ میں 63 سال گزار کر نبی دنیا سے پردہ کیے، تب بھی خدا کی بارگاہ میں آقا اول شروع سے لے کر کے اخیر تک اپنے رب کی بارگاہ میں ہے. کسی چیز سے نکال کر 63 سال کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اس امت کو عطا فرما دیا. کیا ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ اور یہی شکریہ جو ہم ادا کرتے ہیں، اسی شکریہ کا نام میلاد، اسی شکرانے کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. اور جب جیسی نعمت ویسا شکرانا، جیسی نعمت ویسا شکرانا. اللہ نے ایسی عظیم الشان نعمت دی ہے تو اس شکرانے میں ہم سے رہا نہیں جاتا کہ ہم صرف گھر میں بیٹھ کر منائیں. ہمیں بے قراری ہوتی ہے کہ ہم روڈ پر نکلیں، ہمیں بے قراری ہوتی ہے کہ ہم خالی ہاتھ نہیں نکلیں. ہاتھ میں علم بھی ہو، جھنڈا بھی ہو، خوبصورت لباس بھی ہو، چہرہ بدن کپڑے معطر بھی ہو، سب کچھ خوشیوں کا ماحول ہو. ہمیں رہا نہیں جاتا کہ ہم سونے پر میں جشن منائیں. ہم گلی بھی سجاتے ہیں، مکان بھی سجاتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، خود بھی سجتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جن کی آمد میں اتنا بڑا جشن یہ مناتے ہیں تو ان کی عظمت و شان کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد کی آمد، محمد کی آمد. دنیا کا سب سے بڑا جشن ہے، دنیا کا سب سے بڑا جشن. ساری قوم دنیا کے سارے مذہب جو جشن مناتے ہیں، کوئی اتنا بڑا جشن نہیں مناتا کہ دنیا کے سارے مسلمان سڑک پہ اتر کر پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کا جشن یوں مناتے ہیں.
تو آقا کریم علیہ السلام کا جشن جو ہمیں منانا ہی منانا ہے. اب یہ جشن میں آپ کو تاریخ کی بات بتاتا ہوں. یہ جشن شروع کب ہوا؟ جہاں تک میلاد کی بات ہے صرف میلاد کی بات کریں گے. ایک ہے میلاد اور ایک ہے میلاد کا جشن. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ تھوڑا سا فرق رکھتا ہے. اگر صرف میلاد کی بات کریں کہ میلاد حضور کی پیدائش کی یاد منانا، اگر صرف اس کی بات کریں تو اللہ کے رسول نے خود اپنا میلاد منایا. حضور علیہ السلام اپنے یوم میلاد کو سال میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار سیلیبریٹ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سوموار کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. پیر کا جو ہے نا حضور اس لیے کا روزہ رکھتے تھے. کسی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا. پیر کے دن کیا ہوا تھا؟ بولیے پیدا ہوا. اب آقا کریم اپنی پیدائش کے دن کو ہفتے میں ایک دن منا رہے ہیں. ہم تو سال میں ایک دن والے ہیں نا. اللہ کے رسول نے تو ہر ہفتے اپنی پیدائش کی تاریخ بنائی. آقا نے جب پیر کا روزہ رکھا سوال ہوا تو رب آقا کریم کے جواب میں کیا تھا؟ جواب میں صرف یہی جملہ تھا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حدیث پاک یہی سے شروع یہی سے ختم ہے. آقا کا جواب صرف اتنا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا. گویا ہے آقا اپنی پیدائش کے دن کو ہفتے میں ایک دن منا رہے ہیں. تو میلاد جہاں تک منانے کی بات ہے تو آقا نے تو ہفتے میں ایک دن منایا. ہم تو سال بھر میں مناتے ہیں اور صرف سال بھر ہی میں نہیں. شادی ہوئی تو ہمارے یہاں میلاد کیا، ہمارا نیا گھر بنا تو میلاد، ہماری دکان بنی تو میلاد. جو بھی خوشی غمی کا ماحول ہوتا ہے ہم میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور تب تک کرتے رہنا چاہیے جب اللہ توفیق دے کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس جشن کی بات، یہ جو جشن ہوتا ہے رستے میں جلوس ہے، یوں ایک جشن کے ساتھ نکل رہے ہیں. جلوس منانے کے لیے کب شروع ہوا تھا؟ آئیے تاریخ سے یہ شروع ہوا تھا اپنے وقت میں اربل کے علاقے کا ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جس کا نام تھا ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی. یہ بادشاہ کا نام ہے اور آپ بھول جائیے اس بادشاہ کا نام جو میں نے آپ کو بتایا نا یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی کے بہنوئی ہے. یاد رکھیے گا یہ باتیں آپ لوگ کو یاد رہنی چاہیے. سلطان صلاح الدین ایوبی اور نہیں جانتا دین کے جس کو تھوڑا سا بھی لگاؤ ہے سلطان کو وہ جانتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے انہوں نے اس جشن کی شروعات جشن کی کہ ہم یوں ہی نہیں منائیں گے سن کے بلکہ اس میلاد کو منا تو شروع سے رہے تھے لیکن اس کو جشن کی شکل دینے کے لیے ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب میدان پہ اترے انہوں نے تیاری کرنا شروع کی. جب یہ تیاری کر رہے تھے اس وقت ایک بہت بڑے عالم تھے. پرانے عالموں کو جب آپ پڑھیں گے نا تو پرانے عالموں کی زندگیوں میں ایک اچھی بات یہ تھی، یونیک بات یہ تھی کہ یہ لوگ سیر و سیاحت بہت کرتے تھے، تفریح بہت کرتے تھے، گھومتے بہت تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں گے نا تو انہوں نے دنیا کا کونا کونا چھان مارا. ان کی کتابیں گلستہ بوستہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی، بہت بڑے عالم ہیں لیکن پوری دنیا کا کونا کونا چھان مارے، پوری دنیا گھومتے تھے. اسی دور میں ایک عالم تھے حضرت ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ تعالی. یہ بھی بہت بڑے عالم تھے. یہ سیر کر رہے تھے، سیر کرتے کرتے جب یہ اربل کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ اربل سج رہا ہے، اربل میں جھنڈے لگ رہے ہیں، اربل میں تیاری ہو رہی ہے، ماحول میں شادیانہ ہے، خوشیاں ہیں. آپ نے پوچھا اس عالم دین اس بزرگ نے رک کر کے پوچھا یہ شہر میں خوشی کا ماحول کس بات کا ہے، کس جشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور اس اربل کا جو بادشاہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو بہنوئی ہیں ابو ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ وہ آقا کی ولادت کی جشن کی تیاری کر رہے ہیں. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں وہیں رک گیا، ابھی کچھ دن باقی تھے، 12ویں شریف کی تاریخ نہیں آئی تھی، وہیں رکے، بادشاہ سے ملاقات کیا اور جب بادشاہ سے ملے بادشاہ بھی خوش ہوئے، دونوں خوش ہوئے. جب دونوں خوش ہوئے بادشاہ تھے وہ یہ عالم ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا حضور جب آپ جشن ولادت منا ہی رہے ہیں تو میں حضور کی ولادت پر ایک کتاب لکھ دوں، ولادت پر ایک کتاب لکھ دوں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے، ہم جس کو منا رہے ہیں اگر تم اسی کو
دلیلوں کی شکل میں پیش کرو گے قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک دستاویز ہوگا. پھر اگر کوئی اس پر انگلی اٹھائے گا تو ان کے پاس جواب موجود ہوگا. تم لکھو کتاب. تو انہوں نے کتاب لکھی التنویر لمولد البشیر والنذیر. کتاب کا نام یاد رکھیے. یہ کتاب عربی میں لکھا اور عربی میں کتاب لکھ کر جب سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا, سلطان جب اس کتاب کو پڑھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وقت نہیں 6 نشست 6 پیریڈ میں بیٹھ کر کے جب وہ عالم دین نے اس کتاب کو اس بادشاہ کو پڑھ کے سنایا, جب کتاب پوری ہوئی آپ نے اپنے وزیر خزانہ سے, اپنے خزانے کے خزانچی سے کہا سنو خزانے کا دروازہ کھول دو اس عالم دین کے لیے جس نے حضور کی ولادت پر کتاب لکھ دیا. خزانہ کھول دو ان کے لیے. اب اس وقت انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ اس وقت انہوں نے 1000 سونے کے سکے ان کو عطا فرمایا. 1000 سونے کے سکے. کون؟ ملک المظفر ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس کو دیا تھا؟ اس عالم دین ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کتاب کے بدلے میں عوض میں انعام میں دیا. ایسا دور تھا, ایسا دور تھا کہ کوئی حضور کی میلاد منائے نا تو لوگ ان کو انعام دیتے تھے. کیسا عاشقوں کا دور تھا. اب تک یہ جشن پھیلا نا, اب جشن منانے والے کون تھے؟ وقت کے بادشاہ. اور بہنوں بھی کس کے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا مطلب ہوتا ہے اس وقت حق کی پہچان. حق کی پہچان اس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اس دور میں جس طرح حق کی پہچان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان ہے, اسی طرح اس دور میں حق کی پہچان سلطان صلاح الدین ایوبی تھے. جو حق کی پہچان ہے ان کے بہنوئی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ پر جب انہوں نے جشن ولادت کو بڑھانا شروع کیا, اس جشن کو پھیلانا شروع کیا, پھیلتے پھیلتے جب اربل کے علاقے سے وہ پھیلا, الگ الگ دور تک جب وہ پہنچا, کہاں کہاں بنایا گیا. سنیے, آپ ابھی شاہ رخ کے واقعہ پیش کر رہے تھے, وہ واقعہ انہوں نے تھوڑا پیش کیا ہے اشارے کے طور پر. میں پورا واقعہ آپ کو سناتا ہوں, اور یہ اس لیے سناتا ہوں, اچھا یہ میرے ٹارگیٹ پہ تھا, پہلے سے یہ ٹارگیٹ پہ تھا, اس لیے کہ یہ 3 واقعہ میں نے آپ کے لیے لے کر آیا ہے. ایک تو میلاد حرم شریف میں کعبے میں, اور ایک ہے میلاد آقا کی مسجد مسجد نبوی میں, اور ایک ہے میلاد بیت المقدس میں. دنیا کی ساری مسجدوں میں, یاد رکھیے جملہ نوٹ کیجیے گا, دنیا کی ساری مسجدوں میں ہٹ لسٹ میں 3 مسجد ہیں. سب سے پہلی مسجد, سب سے افضل مسجد مسجد حرام, اس کے بعد مسجد نبوی, اور اس کے بعد بیت المقدس. یہاں تک کے کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا کی 3 ایسی مسجد ہے جس میں آپ ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں. اس 3 کے علاوہ کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے سفر کر کے نہیں جا سکتے. 3 مسجد دنیا کی, پہلی مسجد حرام, دوسری مسجد نبوی, تیسری بیت المقدس. اب سنیے انہی 3 مسجد میں کیسے ہمارے علماء کرام عید میلاد النبی کا جشن مناتے تھے. آئیے توجہ کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے سنیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شروع حرم شریف سے کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عالم دین ہے جس کو مکتبہ دیوبند میں, جو دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں, اپنا رہنما مانتے ہیں, اپنا لیڈر مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کئی فرقوں کے بیچ مسلم شخصیت ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حرم شریف میں تھا. اور کہاں تھا؟ حرم شریف میں کعبے کے پاس ہی, کعبے کے تھوڑا سا ہٹ کے صفا پہاڑی ہے. صفا پہاڑی کے پاس ہی ایک دروازہ, 2-3 دروازے ہیں. کتابوں میں لکھا کہ جس دروازے سے بھی آپ باہر جاؤ گے نا, وہاں باہر جانے کے بعد چھوٹی سی جگہ خالی ہے, وہاں جب کھڑے ہو جائیں گے تو سامنے ہی ایک لائبریری نظر آئے گی. ابھی وہ لائبریری ہے, کسی زمانے میں حضور کی پیدائش کی جگہ ہے. آقا اس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے, اور آقا کریم جس گھر میں پیدا ہوئے تھے, آقا کریم جس جگہ پیدا ہوئے تھے, اگر آپ پرانے دور میں جائیں گے تو ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ ہوتے ہیں. ہارون رشید کی والدہ نے اس جگہ کو جہاں حضور پیدا ہوئے تھے اس جگہ کو چاندی کی پٹی پہنا کر کے اس آس پاس کے علاقے کو مسجد بنایا تھا. چاندی کی پٹی پہنا کر اس جگہ کو مسجد بنا کر کے ہارون رشید کی ماں نے
اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، تو اس جگہ کی بڑی عظمت و شان ہے، اور اتنی عظمت و شان ہے کہ اس جگہ کو الگ سے ہائی کر کے دیا۔ آقا کے دور کے بعد ایک بڑا دور گزرا کہ اس جگہ کو الگ بنا کر کے رکھا گیا تھا۔ اس گھر میں 12ویں شریف کو خصوصی طور پر مکہ کے لوگ جمع ہو کر کے میلاد مناتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے لوگ، اور وہ بھی کیسے جاتے تھے؟ میں جب پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی کہ لوگ پڑھتے کیوں نہیں ہے۔ میں نے پڑھا کہ جب 12ویں شریف کی صبح ہوتی تھی تو کعبے کا امام، کعبے کے امام کے علاوہ مکہ کے بڑے بڑے عالم ہاتھوں میں مشال لے کر، ہاتھوں میں مشال ہوتا تھا۔ مشال کی اپنی شان ہے۔ مشال جو ہے نا، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، مشال بہت پرانی پیداوار ہے۔ جب یہ لائٹ نہیں ہوتی تھی نا تو سفر مشال کی روشنی میں ہی کرتے تھے لوگ، تو وہ مشال لے کر کے، یعنی دو طرف لوگ مشال لے کر ہیں، بیچ میں کعبے کا امام ہے، وقت کے بڑے بڑے عالم ہیں، اور اپنے اپنے گھر سے نکل کر کے اس جگہ جمع ہوتے تھے جہاں پر آقا پیدا ہوئے گئے، اور وہاں پیدا ہو جہاں پیدا ہوئے اس جگہ پہنچ کر کے سارے لوگ آقا پر درود و سلام پڑھتے تھے، میلاد پڑھتے تھے، اور میلاد تب تک پڑھتے تھے جب سارے لوگ پڑھتے تھے۔ اور پڑھ لینے کے بعد یہ بھی میں نے پڑھا کہ جب میلاد ختم ہوتی تھی نا تو میلاد ختم ہونے کے بعد شربت ملائی جاتی تھی۔ بادام کا حلوہ بھی کتابوں میں نے پڑھا، بادام کا حلوہ تقسیم ہوتا تھا۔ شربت ہو، بادام کا حلوہ ہو یا مٹھائی ہو، وہ سارا کچھ جو میلاد کے بعد آج ہمارے یہاں بانٹا جاتا ہے، یہ عرب میں کب سے چل رہا تھا؟ اب سنیے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرا ایک مرتبہ ایسا موقع ہو گیا کہ 12ویں شریف میری کعبے کے پاس تھی، اور میں نے سنا کہ سارے لوگ حضور کی پیدائش کی جگہ پہ جمع ہو کر کے میلاد منا رہے، میں بھی شریف ہو گیا، اور جب ویسا گیا وہاں پر تو جیسے ہی گیا تو کیا دیکھتا ہوں، کچھ دیر تو میں رہا میلاد میں، کچھ دیر کے بعد اچانک میں دیکھتا ہوں کہ پورے گھر میں جو میلاد ہو رہی تھی اس پورے کیمپس میں نور ہی نور ہے، ایک عجیب کیفیت ہے نور کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک گھڑی تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ یہ نور کون سا ہے، کائے کا نور ہے، یہ نور کس چیز کا ہے۔ میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا روحانی طور پر دیکھ رہا ہوں، ایسی بے خبرداری ہوئی کہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا، اور جیسے پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس محفل میں حاضر ہیں، اور کوئی غیر سے کہہ رہا تھا کہ اکیلے صرف اسی جگہ نہیں، روئے زمین پر کہیں پر کوئی بیٹھ کر کے میلاد مناتا ہے تو یہ فرشتے وہاں پر حاضر ہیں۔ الگ ہے کہ وہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں کہ نہیں، لیکن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں فرشتوں کے نور پر توجہ دے رہا تھا، توجہ دیتے دیتے جب میں دیکھا میری توجہ تھوڑی گہری ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کا نور اور فرشتوں کا نور دونوں مل کر کے اس جگہ پر نظر آئے۔ یہ ساری باتیں کتاب میں بھی لکھی ہے، کتاب کا نام ہے فیوض الرحمان، صفحہ نمبر 64، کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے سنا حرم شریف میں میلاد منائی جاتی تھی۔ آئیے مدینہ پاک میں، مدینہ پاک میں ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت علامہ علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مالکی بزرگ تھے، مدینہ پاک کے پراپر رہنے والے تھے، کوئی ہندوستان کا مسلک اعلیٰ کا جھنڈا لے کے نہیں گئے تھے، مدینہ پاک کا پراپر رہنے والے علامہ علی بن موسیٰ مدینی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں، ان کا بیان دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں جیسے ہی 12ویں شریف کی سورج طلوع ہوتا تھا، 12 تاریخ کو جیسے ہی سورج نکلتا تھا سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے تھے، اور مسجد میں آنے سے پہلے 4 خطیب پہلے سے تیار رہتے تھے، سارے لوگ جمع ہوں گے اور 4 خطیب خطاب کریں گے، اور 4 خطیب کے لیے مخصوص طور پر ایک میلاد کی کرسی بھی ہوتی تھی۔ یہ بھی لکھا اس میں کہ میلاد کی الگ سے کرسی ہوتی تھی، وہ کرسی لگی ہے، اور جیسے ہی 12ویں شریف کی صبح کا سورج نکلتا ہے سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ 4 خطیب بھی آ گئے۔ پہلا خطیب آتے تھے کرسی پر بیٹھتے تھے، ان کے بیان کا موضوع علماء نے یہ بھی لکھا کہ بیان کس موضوع پر کرتے تھے، پہلا بیان جس موضوع پر ہوتا تھا وہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تھے،
आका की विलादत का दिन है ना, तो आका की हदीस बयान कर रहे हैं। वो खतीब जब बयान करके उतर गए, दूसरे खतीब आगे लगे। उस खतीब का मौजू आका करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर होता था कि आका की पैदाइश के जो वाक़यात हैं वो बयान करते थे। तीसरा खतीब कुर्सी पर आते थे तो वो आका करीम की दूध पिलाने की, दूध पीने की जो मुद्दत थी हजरत हलीमा के घर में, उसका बयान करते थे। चौथा खतीब अपनी कुर्सी पर आकर बैठ करके आका करीम का मक्का शरीफ से मदीना हिजरत को बयान करते थे। यानी 4 तकरीर में आका की हदीस से लेकर के आका की जिंदगी के आखिरी तक सारा बयान करके उस महफिल पाक को खत्म किया जाता है। ये कहां बोलिए? मस्जिद नबवी में, आपके नबी की मस्जिद में ये होता था। ये आज के वक्त सऊदी हुकूमत ये क्या बताएगा? अगर लोग इसको दलील मानते हैं ना, बाद लोग कहते हैं सऊदी में तो ऐसा नहीं होता है। सऊदी में क्या बना है आपको पता है? आप पता ही होगा, मुझे लगता है सऊदी हुकूमत ने क्या कर दी कि बिना महरम के कोई भी हज उम्रा करने जा सकता है। तो क्या उसको कोई दलील बनाओगे? कुरान लेकर नहीं जा सकते, शरीयत लेकर नहीं जा सकते हो, हदीस के बिना महरम के कोई हज उम्रा को नहीं जा सकते। अगर बिना महरम के कोई हज को गए, घर से निकलने से लेकर वापसी तक सवाब को दरकिनार, गुनाहों का बोझ सर पे लेकर आएगा। शरीयत ये कहती है। अब सऊदी हुकूमत ने अगर आजादी दे दी तो क्या वो शरीयत बन गई? सऊदी हुकूमत की कोई बात शरीयत नहीं, शरीयत वो है जो अल्लाह के रसूल ने लेकर तशरीफ। याद रखिए, कोई हुकूमत हमारे लिए आइडियल नहीं, कोई हुकूमत हमारे लिए नमूना नहीं, हमारे लिए नमूना अल्लाह रसूल की शरीयत है। और अल्लाह रसूल की शरीयत और पिछले उलमा की सीरत ये बताती है कि मस्जिद नबवी में भी आका की मिलाद मनाया जाता है। और चलिए, तीसरी मस्जिद कौन सी बची है? मस्जिद बैतुल मुक़द्दस। यहाँ तशरीफ लाई। यहाँ का वाक़या तो बड़ा दिलचस्प है। हज़रत अल्लामा अब्बास मालिकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं। अब अगर आप पहली बार ये सब नाम सुन रहे हो, लेकिन हम लोगों में बहुत पुराने नाम हैं, बड़े बड़े नाम नहीं है। अलग है कि तस्कीरा का होता है। अल्लामा अब्बास मालिकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वक्त के आलिम हैं। ये कहते हैं कि 12वीं शरीफ की तारीख थी और मेरी तकरीर हो रही थी मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस एक थी, वहां पर मेरा बयान हो रहा था। कहते हैं जब मैं बयान कर रहा था ना, मेरी तकरीर हुई तो कहते हैं शुरू से आखिर तक मैंने देखा कि मजमे में एक बूढ़ा आदमी था जो पूरी तकरीर खड़े होकर सुना, बैठा ही नहीं, पूरा बयान खड़े होकर सुन रहे। अब पूरा बयान खड़े होकर सुन रहे, इनको हैरत नहीं हो रही थी। बयान के दौरान रोका नहीं, बयान सरकार में कर रहे थे, बयान मिलाद में हो रहा था, बयान इन्होंने रोका नहीं, बयान जारी रखा। और जब बयान खत्म हुआ तो आपने वो बूढ़े शख्स को बुलाया, जरा ये क्या होगा? सारे लोग बैठ के सुन रहे थे, आपने पूरा बयान खड़े होकर सुना। वजह क्या थी? बात क्या है? क्यों आपने सारा बयान खड़े होकर सुना? तो जवाब सुनिए उनका। वो कहते हैं कि हुजूर दरअसल मामला ये है कि हम कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले हुजूर की ताज़ीम में खड़ा होना बिदअत समझते थे। कुछ लोग होता है ना, बिदअत का रट लगाते हैं। ऐसे लोगों को ख्याल करनी चाहिए। एसपी आ जाए आप खड़े हो जाते हो, पुलिस वाला आए खड़े हो जाते हो, आपका कलेक्टर आए आप खड़े हो जाते हो, दूर छोड़िए बाप आ जाए तो खड़े हो जाते हो, रसूलुल्लाह का नाम आए तो बैठे रहते हो। जी ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी ताज़ीम है। अपना कल्चर ऐसा बनाइए कि नबी का नाम आए तो ताज़ीम हो जाए। और जब ये कल्चर आपके अंदर नशा बसा रहेगा, क़यामत के दिन जब महशर के दिन में जब आप देखेंगे कि मुस्तफा जाने रहमत का तशरीफ ला रहे हैं, तो आपका कल्चर आपको उठाए क्या बैठा है, उठो अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे हैं। अपना कल्चर ऐसा बनाए ना, अपनी आदत ऐसी बनाए कि हम रसूलुल्लाह के जिक्र में हमें अदब की, ताज़ीम का, एहतराम का एक बर्ताव करना है। वो कहते हैं कि मुझे बुरा शख्स कहने लगा कि हुजूर दरअसल मैं पहले ऐसा था कि जैसे हुजूर का जिक्र होता था ना, तो जो लोग ताज़ीमन खड़े होते थे तो हम उसको बिदअत समझते थे। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले बिदअत समझते थे। एक दिन हुआ यूं कि मैं ख्वाब देख रहा था, ख्वाब ये देख रहा था कि बहुत बड़ा इज्तिमा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत भीड़ हो रही है। और भीड़ में किसी ने कहा कि इस भीड़ में, इस महिमा में अल्लाह के रसूल भी तशरीफ ला रहे हैं। ख्वाब देख रहे अल्लाह के रसूल तशरीफ ला रहे। अब ये इनका कल्चर पूरा बैठे रहने का।
جب اسی بھیڑ میں آپ کا تشریف لائے نا سارے لوگ کھڑے ہو گئے. یہ کہتے ہیں کہ میرا تو کھڑا ہونے کا معاملہ ہی نہیں تھا, میرے کلچر کے خلاف تھا, میں بیٹھا رہ گیا. اور جب میں بیٹھا رہ گیا اور حضور میرے قریب سے گزرے تو حضور نے میری طرف دیکھ کر غضب میں ارشاد فرمایا تو اب کبھی کھڑا نہیں ہو پائے گا. آقا نے فرمایا تو بیٹھا ہی رہے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ جب آقا یہ بول کر چلے گئے تو میری نیند کھل گئی گھبراہٹ میں, اور جب نیند کھلی تو میں سو نہیں رہا تھا, بیٹھا تھا. آقا کی بولی کی تاثیر دیکھیے. آدمی بیٹھ کے بڑی خواب دیکھتا ہے, آدمی بیٹھ کے خواب دیکھتا ہے, لیکن آقا نے فرمایا تو بیٹھا رہے گا, بھلے وہ سویا. لیکن جب جاگا تو دیکھا بیٹھا ہوں, اور بیٹھا ہوں ایسا بیٹھا ہوں کہ پھر اٹھنے کی کوشش کیا تو کمر سے نیچے کا حصہ پورا سن ہے, اٹھ نہیں پا رہا. عجیب کیفیت ہو گئی. اللہ کے رسول نے بتایا تو اب نہیں اٹھ پائے گا, بیٹھا ہی رہ گیا. بڑی ان کو کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, بڑا خوف ہو رہا تھا کہ کیا اب میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گا, کیا مجھے کبھی اب اٹھنا نصیب نہیں ہوگا. ڈر رہا تھا. سال بھر گزر گئے. کہتے سال بھر جب گزر گیا تکلیف بڑھتی چلی گئی. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, منت مانا کہ مولا کریم اگر تو اپنے حبیب کے صدقے مجھے ٹھیک کر دے گا نا تو پھر کبھی بھی تیرے محبوب کا ذکر بیٹھ کر نہیں سکتا. میں کھڑے ہو کر تیرے حبیب کا ذکر سنوں گا, بیٹھوں گا نہیں. مولا ٹھیک کر دے, مولا منت مانتا ہو کہ جب جہاں پر بھی تیرے حبیب کا ذکر ہوگا بیٹھنے کی سزا ملی تھی نا, کبھی بیٹھوں گا ہی نہیں, کھڑے ہو کر کے سنوں گا. حضرت علامہ عباس مالکی کہتے ہیں کہ اچھا اسی لیے کھڑے ہو کر سنے. انہوں نے کہا حضور میں اپنی منت پوری کر رہا ہوں, اور صرف آج نہیں یہاں پر بھی جاتا ہوں, جس محفل میں جاتا ہوں اگر کوئی آقا کا ذکر کرتا ہے تو میں قاضی کو کھڑا ہو جاتا ہوں. کیا بات ہے آقا کریم علیہ السلام کی اور آقا کے تذکرے کی. آقا کا ذکر سننے کے بعد جو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے, نورانیت کو جو تازگی نصیب ہوتی ہے, ایمان کو جو طاقت نصیب ہوتی ہے, یہی آقا کی حقانیت کی دلیل ہے. آپ میلاد کی اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں, آقا کی میلاد کی برکتیں سنیے. آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کی برکتیں آقا کی پیدائش سے پہلے بھی جاری ہو چکا تھا. یاد رکھیے آقا کی پیدائش سے پہلے آقا کی میلاد کی برکتیں تھی. کیسی برکتیں ہیں؟ یہودیوں نصرانیوں کو اچھے سے پتا تھا کہ اللہ کے آخری رسول کون ہوں گے. یہودی عیسائی لوگ کسی سے بھی جنگ لڑتے تھے نا تو وہ وسیلہ پکڑتے تھے, مولا کہ آخری نبی احمد تشریف لانے والے ہیں, ان کے وسیلے سے دعا کر لیں فتح عطا فرما. ابھی آقا آیا نہیں اور آقا کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. آقا کی پیدائش کی برکتیں دیکھیں. آقا کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس دور میں یمن کا ایک شخص تھا. واقعہ کو توجہ سے سنیے گا, آپ کا ایمان پیدا ہو جائے. توجہ اس لیے دیجیے گا کہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے. یمن میں ایک شخص تھا جن کا نام تھا عامر یمنی. ملک یمن میں تھا, عامر یمنی نام تھا. اس کا اپنا ایک پرسنل بت تھا. بت سمجھ گئے نا, عبادت کرتے تھے, اپنا ذاتی تھا. ہوتا ہے نا ذاتی خدا بھی لوگوں کی, خدا بھی پرسنل, عجیب و غریب لوگوں کے حالات. خدا بھی پرسنل ہوتا ہے لیکن ہوتا تھا اس دور میں, ابھی بھی ہوتا ہے. تو یوں اس کا اپنا ایک بت تھا, اس کی عبادت کرتا تھا. اور اس عامر یمنی کی ایک بیٹی تھی جس کو کولن کی بیماری تھی. کولن مطلب بڑی آنکھ میں درد ہوتا ہے. یہ بیماری تھی, فالج کا اٹیک میں تھا, اس کو لمبا بھی لگا تھا. اب پورے بدن میں ایسی کمزوری تھی کہ وہ چل پھر نہیں پاتی تھی, بستر میں پڑی رہتی تھی. کنڈیشن بڑا خراب تھا. اکثر عامر یمنی جو تھا نا اپنی بیٹی کو لاتا, اس بت کے سامنے سنا تھا اور کہتا کہ اگر تجھ میں کوئی طاقت ہے, کب سے تیری عبادت کر رہا ہوں, میری بیٹی کو ٹھیک کر دے. اگر تیرے اندر کوئی پاور ہے تو میری بیٹی کو صحت اور شفا عطا فرما. کہاں سے وہ شفا کرتے, کچھ نہیں ہو رہا. کئی سال گزر گئے. جب کئی سال گزر گئے نا تو ایک دن عامر یمنی اپنے گھر کی چھت پہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے. سحر کا وقت تھا, دوپہر کا نہیں سحر کا وقت تھا, جو آقا کی پیدائش کا وقت ہے. اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور بیوی سے کہنے لگا کب تک اس بے زبان کی عبادت کرتے رہیں گے, کب تک اس کے سامنے سر جھکاتے رہیں گے کہ جنہوں نے برسوں گزرنے کے بعد ہماری بیٹی کو ٹھیک نہیں کر پایا, چلو کوئی راستہ تلاش لیں گے. تو بیوی کہنے لگی آپ تو ہمارے شوہر نامدار ہیں, آپ جس طرف لے جائیں گے ہم آپ کے پیچھے جائیں گے. ہمارا کیا ہے, ہم تو آپ کی بیوی ہیں, آپ ہدایت کے لیے چلیے اور آپ جہاں جائیے گا ہم آپ کے پیچھے جائیں گے.
عامر یمنی اپنے بیوی سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک عامر یمنی کیا دیکھتے ہیں، گھر کی چھت پہ تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، اور وہ نور کسی ایک گھر کے آس پاس جمع ہو رہا ہے، اور نور کی سیڑھی بنی، پہلے نور نازل ہوا پھر نور کی سیڑھی بنی، اور اس سیڑھی سے فرشتے اتر رہے ہیں، اور فرشتے اتر کر کے ایک کسی گھر کے چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں، اور وہ نور جب پھیلا، اس نور میں جب گشادگی ہوئی، تو وہ عامر یمنی کہتے ہیں کہ جب نور پھیلا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے سارے کنارے میں نور ہی نور ہے، سارا آسمان کا کنارہ نور سے پر نور ہو چکا ہے۔ عامر یمنی کہتے ہیں کہ بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ نے عامر یمنی کے چہرے سے پردہ ہٹایا، عامر یمنی کو سب کچھ دکھنے لگا، فرشتے نازل ہوتے دکھ رہے ہیں، نور نازل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ عامر یمنی نے کہا اے وہ نور اور فرشتے جو ہمیں دکھ رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح آج یہ اچانک یہ ماحول کیوں ہو رہا ہے؟ آسمان کے کناروں پر یہ نور کس چیز کا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اور کس چیز کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں؟ جب عامر یمنی نے کہا نا تو غیب سے آواز آئی، اے عامر یمنی آج اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، اللہ کے حبیب کی پیدائش کا وقت ہے، اللہ نے اپنے آخری حبیب آخری نبی کو آج مکہ کے سرزمین پر پیدا فرما دیا ہے، اور اسی پیدائش کی دھوم میں فرشتے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ عامر یمنی کہتے ہیں اللہ کے محبوب کیا یہ نبی ممکن ہے نا؟ عامر یمنی نے کہا اے وہ آواز جو آپ دے رہے ہو آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے بتایا گیا، مجھے رب نے ڈیوٹی دیا ہے کہ میں رسول اللہ کی آمد کی خوشخبری دوں۔ عامر یمنی کہتے ہیں کہ ذرا نام اور پتہ بتا دو، نام اور ایڈریس بتا دو، اس لیے یہ اس کی اتنی شان ہے ہم اس سے جا کر ملنا چاہتے ہیں، نام اور پتہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا سنیے آسمان پہ ان کا نام احمد ہوگا، زمین پہ ان کا نام محمد ہوگا، قبیلہ ان کا قریش ہوگا، زمین ان کی تہامہ ہوگی، اور عدنان کے خاندان کا ایک عظیم الشان شخصیت ہے۔ سارا پتہ نہیں ہے، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پلٹے جیسے پلٹے تو بدھ کا کھاتا، جب بدھ کی طرف پلٹے تو کیا دیکھتے ہیں بدھ منہ کے بل گرا ہوا، منہ کے بل گرا ہے۔ عامر یمنی کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا؟ بدھ سے آواز آئی، بدھ سے آواز آئی اے میری عبادت کرنے والے سنو، آج کی تاریخ و تاریخ میں کہ مکہ کی سرزمین پر اللہ کا وہ آخری نبی تشریف لایا جس نے ملک عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ کرا، اسی کی تشریف آنے کی وجہ سے آج دنیا کے سارے منہ کے منہ گرے ہیں، تو مجھے بھی گرنا پڑا۔ عامر یمنی کہتے ہیں کبھی بولا نہیں اور آج بولا تو دوسری کی تعریف بول رہا ہے، کبھی تو منہ کھولنے کی زحمت نہیں اور آپ ہوئی تو کسی اور کی بات کر رہے ہو۔ بولے ہاں آج ہر چیز، ہر شجر، ہر پتھر، ہر پیڑ، ہر پودا، ہر جانور اگر آج کسی کی بشارت کی خوشخبری دے رہے تو اللہ کے آخری حبیب کی بشارت کی خوشخبری دے رہے۔ اب یہ بدھ سے بات ہو رہی تھی، ابھی بدھ سے بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کی بیٹی جو پیدائشی طور پر اپاہج پڑی تھی وہ چل کر سیدھی چل کر چھت پہ آ کے کھڑی جی ہاں، کوئی تماشا نہیں ہے۔ علامہ شعیب حنیفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الروض الخائف، بہت بہترین کتاب ہے، اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے وہ بچی صحیح ہو گیا واپس اوپر آ گئی، جب اوپر آئی تو یہ اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیری بیماریاں کہاں گئی، کہاں گئی تیرے بدن کی کمزوریاں، تو بڑا بیمار تھی اچانک ٹھیک کیسے ہو گئی؟ وہ کہنے لگے ابو میں اپنے کمرے میں پڑے سو رہی تھی تو میں نے خواب دیکھا آسمان سے نور نازل ہو رہا، یعنی جو باپ بیداری میں دیکھ رہا تھا وہی بیٹی خواب میں دیکھ رہی، بیٹی کہنے لگی ابا جان، جب میں اس نور کے نزول کو دیکھا پوچھا کہ کس کی آمد کی خوشخبری ہے تو بتایا گیا کہ اللہ کے آخری حبیب نازل ہو رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، اس فرشتے سے کہا اے فرشتے میری حالت دیکھ رہے ہو،
बीमार हुए, मेरा किया कि आज मुझे भी कुछ मिलेगा। तो उस फरिश्ते ने मुझसे कहा, ए बेटी सुनो, अल्लाह ने वादा कर रखा है कि उसके महबूब के वसीले से जो कोई भी मांगेगा अल्लाह करीम उसे अता फरमाएगा। मांग लो अल्लाह के हबीब के वसीले से। वो बच्ची कहती है कि मैं ख्वाब में ही अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ किया और दुआ करके हाथ को अपने बदन में फेर दिया। बदन से हाथ का फेरना था, ए मेरे वालिद पाक, मैं सही होकर आपके सामने खड़ी हूं। अब ये सारा अजीब और गरीब आमिर यमनी ने यमन में देखा, मक्का शरीफ से यमन बहुत दूर है, वहां देखा, अपनी बीवी को कहा कि अभी हम बात कर रहे थे हिदायत की और अल्लाह करीम ने अता फरमाया, अब यमन में नहीं रहना, चलो मक्का शरीफ उनकी दीदार करना है जिनकी पैदाइश की इतनी धूम मची। बीवी बच्चों को लिया, सफर का सामान लिया, कई दिन सफर तय करने के बाद मक्का शरीफ पहुंचे और जैसे मक्का शरीफ पहुंचे पता दिया, एड्रेस दिया और सीधे सैयदा आमना के घर में दस्तक दिया। सैयदा आमना ने दरवाजा खोली और जब सैयदा आमना दरवाजा खोली, आमिर यमनी कहते हमें उस जात का दीदार कराए जिनकी पैदाइश की वजह से दुनिया में धूम मची। सैयदा आमना को आपके ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से ताकीद की कि किसी अनजान को चेहरा नहीं दिखाना, किसी अनजान को चेहरा नहीं दिखाना। सैयदा आमना कहती है कि नहीं, हम आपको दीदार नहीं करा सकते, हमारे ससुर की तरफ से मना किया गया है। तो आमिर यमनी ने अपना तारुफ बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और हम इतने दूर से आए, हमने यूं ही नहीं आए, हम मक्का के आगे पड़ोस के नहीं है, हम यमन से आए और हमने इतना कुछ देखा और हमारी बेटी इनकी पैदाइश की वजह से ठीक हुई है। सारा कुछ जब उन्होंने बताया ना तो हजरत आमना कहती ठीक है, मैं अंदर जाके आवाज देती हूँ, आ जाना। किताबों में लिखा है कि हजरत आमना अंदर गई, आकर गरीब को जैसा जिताना था जिताई और फिर बाहर आकर आवाज किया हो। जब आमिर यमनी गए, किताबों में लिखा है कि पहले उन्होंने आका की कदमों को छुआ, आका की कदमों को छूने के बाद जब किताबों में लिखा है कि उन्होंने आका के रूखे ज़िबा से कपड़ा हटाया, सरकार के चेहरे से कपड़ा हटाया, आमिर यमनी पर बेखुदी तारीफ थी, हुस्न का आलम ये था, खूबसूरती का आलम ये था कि आमिर यमनी बेखुद हो गए। हो क्या रहे, अपना आका खो दिया, आका की कदमों को चूमा, हाथ को चूमा, पेशानी को चूमा। जब ये कंडीशन देख रही थी सैयदा आमना, चलने लगी क्या कर रहा है, इसको जल्दी दूर करो। सैयदा आमना ने कहा बस हो गया, आप जाओ, हो गया जाओ। बड़ी मुश्किल से बाहर गए, जब बाहर गए किताबों में लिखा जैसी बाहर गए तो आमिर यमनी पर और बेचैनी तारी हो गई। अपनी बीवी बच्चों से बात सुनो, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो दोबारा उनका दीदार करा दो, मेरी आंखें उनको देखने के लिए फटी जा रही है, मेरा दिल उनकी मोहब्बत पे बेताब है। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे दोबारा दीदार करा। दोबारा आए, सैयदा आमना की बारगाह में दरखास्त पेश की कि दीदार करा दिया जाए। जब दोबारा दीदार करने के लिए गए, आका के रुखे ज़िबा को देखा, आका के हुस्न को देखा, आका के कदमों पे गिरे और आका की कदमों को चूमते चूमते ऐसा हुए कि उनकी रूह कब से हुजूर से निकली और आका पर अपनी जान को कुर्बान। पहला शख्स जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, हजरत आमिर यमनी रज़ियल्लाहु ताला। और पैदाइश का कोई धूम नहीं था, लोग समझते कुछ नहीं था, अरे आपने पाया था पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, किताबें खंडान दी नहीं, उलमा की सोबत में बैठना नहीं, क्या हुआ था, बोले कुछ नहीं हुआ था। खुदा के हक़ पढ़ो किताबों को तो आपको मिलेगा कि पैदाइश का जश्न सिर्फ इस मोहल्ले इस मकान में नहीं, बल्कि पैदाइश का जश्न अल्लाह की रहमत से पैदाइश के दिन तो किया, आका की पैदाइश से पहले भी मनाया जा रहा है। और आका की पैदाइश के ताल्लुक से अगर आप सुने किताबों में जो बातें लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ताज़ा करने वाली है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, पैदा होने का दर्द जब शुरू हुआ, आका की पैदाइश का दर्द, सैयदा हलीमा के पास कोई नहीं, कोई औरत नहीं। सैयदा हलीमा कहती थी मुझे हजरत आमना कहती थी कोई नहीं है, तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ, क्या मामला है, कोई नहीं है, कोई तो औरत साथ में होनी चाहिए।
حضرت آمنہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں نور چھا گیا. کیا چھا گیا بولیے؟ نور چھا گیا. اور جیسے وہ نور چھٹا تو کیا دیکھتی ہوں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تشریف فرما. حضرت آسیہ کو جانتے ہیں نا, فرعون کی بیوی ہے لیکن وقت کی بہت بڑی ولیہ ہے, وقت کی بہت بڑی ولیہ ہے, اور اتنی بڑی ولیہ ہے کہ جنت میں حضور کا نکاح ان سے ہوگا. جنت میں آقا کریم کا نکاح حضرت آسیہ سے بھی ہوگا اور حضرت مریم عیسیٰ کی ماں سے بھی ہوگا. اتنے عظیم الشان عورت. اچھا کسی کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فرعون کی بیوی, اب فرعون کی بیوی مطلب فرعون تو بدبخت ہے نا, اس کی بیوی حضور کی بیوی کیسے بنے گی یا بنے گی. لیکن آپ یہ خیال رکھیں, تاریخ کی یہ بات یاد رکھیں کہ فرعون شادی ضرور کیا تھا آسیہ سے, لیکن فرعون پیدائشی نامرد تھا. اور اس کے پیدائشی نامرد ہونے کی وجہ سے حضرت آسیہ پاک صاف تھی, نکاح ہوا تھا, پاک صاف تھی, اور پاک صاف عورت سے قیامت کی جنت میں ہمارے آقا کا نکاح ہوتا. کیا عجوبہ ہے کہ جنت میں جن سے نکاح ہونا ہے پیدائش میں ان کی خدمت دی جا رہی ہے. عجیب کے بات نہیں, جنت میں جس نبی سے نکاح ہونا ہے اس نبی کی پیدائش میں ان سے خدمت دی جا رہی ہے. حضرت آسیہ ہے, حضرت آسیہ تشریف لائی, حضرت آمنہ کہتے ہیں پھر نور چھایا, اور جب نور چھٹا تو کیا دیکھتی ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم آ گئی, اور اس کے بعد حضرت مریم بھی, حضرت آسیہ بھی, پھر نور چھایا. نور چھٹا تو دیکھتی ہو کہ جنت کی حوریں تشریف لائی. اب یہ سب کو یاد ہے اور اتنے میں آواز بھی پھیلی تو آقا کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی عبد المطلب یہ بھی آ گیا, خاندان کی کچھ عورتیں آ گیا. آقا پیدا ہو گیا, کتابوں میں لکھا جیسے آقا پیدا ہو گیا تو حضور کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب یہ آگے بڑھے نہلا کے بچے لگے. جیسے نہلانے کے لیے آگے بڑھے بیت سے آواز آئی, صفیہ خبردار میرے محبوب کو ہاتھ لگانا ہے تو اس لیے لگاؤ کہ برکت دینی ہے. اگر تم کرتی ہو کہ محبوب کو نہلاؤ گے تو سنو, میرا محبوب ہر چیز سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. میرا محبوب کے بدن پر کوئی ناپاکی نہیں, کوئی آلائش نہیں, میرا محبوب پاک کو صاف پیدا ہے. نہلانا نہیں آپ کو. حضرت مریم کہتی ہے میں آگے بڑھی کہ میں آپ کا سرما لگا. جیسے سرما لگانے کی وجہ سے آگے بڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ آقا کی آنکھیں پیدائشی طور پر سرما لگی. حضرت آسیہ آگے بڑھی کہ دیکھیں آقا کی ناک کو کاٹتے ہیں, ناک کاٹنے کے لیے آگے بڑھی. بچے کا ناک کاٹتے ہیں نا, ناک کاٹتے نا, ناک کاٹتے, ناک کی بات آئی تو بات درج کرتے ہیں. منڈلا میں لوگ بچوں کا ناک کاٹ کے کوئی اسکول میں لے جا کے دفناتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے محلے کے آس پاس کی کسی کا بچہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بچے کا جیسے ناک کاٹنے کی باری آئی نا تو انہوں نے یہ ایسی بتانے کے لیے کر رہا ہوں نا, اس میں میں اپنی کوئی باتیں بس ایک واقعہ بتا رہا ہوں. وہ میرے پاس آئے کہ بولے وہ میرے بچے کا نانا دفن کرنا ہے مجھے, تو کوئی کہیں دفن کرتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے روم کے سامنے دفن کروں. میں نے کہا کیوں؟ بولے وجہ کیا, میرے روم کے سامنے کیوں؟ بولے لوگ یہ بولتے ہیں کہ جہاں نارا دفن ہوتا ہے بچہ وہاں بار بار آتا رہتا ہے, میں چاہتا ہوں میرا بچہ آپ کے پاس آئے. تو یہ بچی تھی. تو یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا, مسئلے کی بات درج کر دوں. مسئلے کی بات یہ ہے کہ اس نارا کا بچے کی عادت سے کوئی تعلق نہیں. یہ عورتیں بولے اس کو باندھی ہے, میری آواز آ جا رہی ہے, اسلامی بہنوں سننے تو دھیان رکھے کہ اس نارا کو دفنانے سے کوئی تعلق نہیں. اور اگر کوئی تعلق ہے تو اللہ کے نبی کے مزار میں دفنائے جائے. ایسی جگہ دفنائے جہاں پر جانے سے آپ کے بچے کا فائدہ ہو جائے. اسکول کی سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم ہے, لیکن مدرسے میں دفنائے آپ کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے. لیکن حقیقت ایسا ہے کہ بچے کے نعرے کا بچے کی عادت سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق. ایک وہ اضافی چیز ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے. بس یہ ہے کہ چونکہ انسان سے جڑی چیز ہے اس لیے کسی اچھی جگہ ڈالنا پڑے گا. جیسے آپ اپنا ناخن ہے, انسان کے مسئلہ یہ ہے کہ انسان محترم ہے. مسئلے کی بات چلیے ایک اور باریک بات بتاتا ہوں. انسان کا گوشت حلال ہے حرام ہے؟ انسان کا گوشت حرام ہے. اب یہ انسان پاک صاحب رسول اللہ کا امتی گوشت حرام ہے؟ جی عجیب سی بات نہیں ہے. جانور گوشت حلال ہے, انسان گوشت حرام ہے. اب یہ پاک صاحب انسان کا گوشت حرام کیوں بھائی؟
تو مسئلے کی بات یہ ہے کہ انسان شے محترم ہے، انسان قابل احترام چیز ہے، انسان یہ وہ چیز ہے جس کا احترام کرنے کا ہے، اور جس کا احترام کرو گے اس کو کاٹ کے تھوڑی کھایا جائے گا۔ تو انسان چونکہ احترام کی چیز ہے، اسی وجہ سے آپ اپنے ناخن کو کہیں اناپ شناپ جگہ پہ ڈالیں، اجازت نہیں ہے۔ باتھ روم میں تھوکیں، اس کی اجازت نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لوگ باتھ روم میں جہاں پر ٹوائلٹ کرتے وہاں پر کئی بار تھوکتے ہیں لوگ، انسان کی تھوک بھی محترم ہے، انسان سے جڑی رہنے کی وجہ سے اس جگہ تھوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ انسان اپنے بال جہاں نہیں گرانی چاہیے، عورتیں بھی جہاں گرا دیتی ہیں، بعض اوقات لوگ بیچتے ہیں، انسان کے بال کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انسان اپنے بالوں کا مالک نہیں ہے، انسان اپنے بدن کا مالک نہیں ہے، اس لیے بیچ نہیں سکتا۔ مسئلے کی بات آئی، عرض کر دیا، حضرت آسیہ جب پڑھی کہ آقا کا ناک کاٹے تو دیکھ کر حیران ہے کہ آقا کا ناک پہلے سے کٹا کٹایا تشریف لایا ہے، پہلے سے کٹا کٹائے۔ آقا کریم علیہ السلام جب 2 مہینے کے ہوئے، کتنے مہینے کے بولیے؟ 2 مہینے، بولیے نا کتنے مہینے کے؟ تو آقا گھسٹ کر چلنا شروع کر دیا 2 مہینے میں۔ آقا کریم جب 5 مہینے کے ہوئے تو آقا کریم پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ 5 مہینے سے کیا ہو گیا بولیے؟ پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا کریم جب 6 مہینے کے ہو گئے تو مکمل چلنے لگے اچھے سے۔ 7 مہینے کے ہو گئے تو جہاں مرضی جاتے تھے آتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب 9 مہینے کے ہوئے آقا کریم تو اس علاقے کے، اس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تو حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آقا کریم تیر اندازی کرتے تشریف لے جاتے ہیں 9 مہینے۔ یہ شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی، بڑی عظمت و شان ہے ہمارے نبی کی، انتہائی عظمت و شان ہے ہمارے آقا کی۔ جتنی تعریف جتنا اتحاد بیان کیا جائے آقا کریم علیہ السلام کی اتنا کم ہے۔ آقا کی پیدائش کے واقعات کو بس اگر آپ لے لیں تو یہی بے شمار ہے۔ آقا جب پیدا ہوئے نا، حضرت حلیمہ حضرت آسیہ کہتی ہے جیسے آقا پیدا ہوئے تو میں دیکھی کہ آقا کو اٹھائے پڑے، تو آقا پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھ بیٹھے، جی ہاتھ کے سہارے سے اٹھ کر بیٹھے اور بیٹھ کر سجدہ کیا، بیٹھ کر کیا بولیے؟ سجدہ کیے۔ اور جب سجدے میں گئے تو آقا کریم علیہ السلام کی زبان ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت حلیمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا دیگر عورتیں جو تھی وہ کہنے لگی کہ آقا پہلا سجدہ، پیدا ہونے کے بعد پہلا سجدہ ہے اور زبان ہلا رہے، ہونٹ ہل رہے۔ کسی نے کان لگائے، کسی کان لگائے تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی۔ کیا آواز آ رہی تھی بولیے؟ رب حبلی امتی، یہ آواز آ رہی تھی۔ بس اپنے بیان میں سمیٹ رہا ہوں، رب حبلی بولیے نا، کیا بول رہے تھے؟ رب حبلی امتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ مولا میری امت کو بخش، میری امت کو میرے حوالے کر۔ آقا کو امت کی اتنی فکر ہے، ہمیں فکر ہے، ہم لوگ ایک سلام پڑھتے ہیں، آقا لے لو سلام ہمارا، اس کا رشتہ کیا ہے؟ دن رات روتی ہے امت تمہارے لیے، دوسرا رشتہ ہے نا۔ یہ سلام جب لوگ پڑھتے ہیں تو مجھے بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ وہ آدمی جس نے کبھی آقا کے نام پہ رویا نہیں، وہ کہتا دن رات روتے ہیں تمہارے لیے، کبھی رویا نہیں، رویا تو دور، کبھی آقا کی یاد نہیں آئی، اور سلام پڑھا جا رہا ہے کہ دن رات روتی ہے امت کے، ہے نا ایک لائن بہت مشہور سلام ہے۔ یہ سلام کی لائن پڑھنا منع نہیں، لیکن ہم اپنی کنڈیشن کو بھی تو دیکھیں کہ ہم نے کبھی آقا کے لیے رویا، کیا آقا کے لیے کبھی آنسو کے چند قطرات گرے؟ 100 روپے گم جانے کی وجہ سے ایک غم تو آیا، لیکن 5 وقت کی نماز چھوٹی کبھی غم تو آیا نہیں۔ تو پھر کیوں بولے بھائی کہ ہمیں رات دن امت روتی ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں روتا؟ ہاں اگر رو لینا پھر یہ سلام پڑھ لینا۔ کنڈیشن کیا ہے ہماری؟ کنڈیشن کیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ نبی پیدا ہونے کے بعد پہلا سجدہ، اور پہلے سجدے میں ہماری یاد۔ آقا ہمارا کتنا خیال ہے؟ ہم لوگ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا ہمیں کتنا خیال ہے؟ آقا کی سیرت کا کتنا خیال ہے؟ آقا کی پسند کا کتنا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگائی، کبھی نہیں لگائی جاتی۔ مہندی عورتوں کو لگانا جائز ہے، لیکن کبھی نہیں لگائی۔ عورتوں نے پوچھا آپ سے کہ ماں عائشہ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتی؟
مہندی تو جائز ہے نا؟ بولے ہاں جائز تو ہے، لیکن مہندی کی خوشبو میرے آقا کو پسند ہے، میرے شوہر نامدار کو مہندی کی خوشبو پسند نہیں ہے، جائز اپنی جگہ، لیکن میں وہ چیز کیوں لگاؤں جس کی خوشبو میرے آقا کو پسند نہیں؟ کیسے لوگ تھے وہ؟ ایک صحابی رسول، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، مسئلہ پتا نہیں تھا، پہن لیے تھے، آقا کریم کی محفل میں آئے، آقا نے فرمایا نکال کے پھینک دو اس کو، جائز نہیں سونے کی انگوٹھی۔ ہمارے لوگ تھوڑا پیسہ کیا مل جاتا ہے تو سونے کی انگوٹھی پہن رہے، سونے کا چین پہن رہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ رب نے دولت دی تو زکات ادا کرو، رب نے دولت دی تو رشتے داروں کا خرچ کرو، رب نے دولت دی تو آپ کچھ ایسا کرو کہ جس سے آپ کی آخرت سدھر جائے۔ ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے یاد رکھیے وہ اچھا نہیں ہوتی، ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے، آپ کے ناخن بڑھتے ہیں ضرورت سے زیادہ، آپ کاٹ کے الگ کرتے ہیں، بال بڑے ہوئے ضرورت سے زیادہ، ناؤ کے پاس جاتے ہیں نا، ضرورت سے زیادہ میرے خدا نے مال دیا ہے تو دوسروں کا خیال رکھیں۔ لوگ سونے کا چین پہن رہے ہیں، سونے کی بالیاں پہن رہے ہیں، سونے کا پٹا پہن رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہنا ہے، مسئلہ پتا نہیں تھا، پہن لیے، آقا نے نکال کے پھینک دیا۔ جب آقا نے نکال کے پھینک دیا نا، محفل چھٹ گئی، آقا تشریف لے گئے، آقا تشریف لے گئے تو کسی نے اس صحابی کو کہا اٹھا لو انگوٹھی، تو صحابی کا جواب سنیں گے، وہ کہتے ہیں جس کو میرے آقا نے پھینک دیا کبھی نہیں اٹھا۔ لوگوں نے سمجھایا اٹھا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو لے لینا، بیچ کے کچھ کر پیسہ لے لینا، دینار و دینار بہت سارا کام ہے، سونا پہنا بس تھوڑی کرتا ہے، اور بھی کام ہے اس کے، سونا عورتوں کے لیے حلال ہے اس کو دے دو۔ بولے ہم نے میرے آقا جس کو پھینک دیے وہ پھینکا رہے گا، ہم نے اٹھانے۔ ایسے لوگ تھے ہمارے یہاں، لوگ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں، عید میلاد النبی کا پیغام لے کے جائیے کہ عید میلاد النبی آپ کو پیغام یہ دیتا ہے کہ آپ اس پیغام کو لیں کہ آپ کی سیرت پہ عمل کریں، آپ کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، جہاں سے بات شروع کیا تھا وہیں سے ختم کرتا ہوں، یاد آئے وہ اربل کا بادشاہ جو جشن عید میلاد النبی منانا شروع کیا تھا نا، وہ لنگر بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولیے؟ لنگر بھی کرتے تھے، بڑے مزے کی بات۔ اور ان کے لنگر میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ جب میں نے پہلی بار پڑھا نا تو ایمان تازہ ہوتا۔ ان کے لنگر میں جو پروڈکٹ ہوتے تھے، آپ میں لکھا میں نے پڑھا، ان کے لنگر میں 5000 بکروں کے سیرے ہوتے تھے۔ پہلی ویرائٹی 5000 بکروں کے، یعنی 5000 بکرا ذبح کر کے ان کے سیرے کو پکا کر کے رکھتے ایک طرف۔ 30,000 مرغیاں، مرغی مسلم 30,000 وہ رکھتے ہیں۔ 3 لاکھ مٹی کے پیالے میں دودھ رکھتے ہیں، کتنے؟ 3 لاکھ، اور 30,000 مٹھائی کے تھال۔ میں جو پڑھا تو مجھے حیرت ہے کہ آج ہم لوگ 8-10 دیگ بنا کے رہتے ہیں، دلوں میں پھرتے ہیں کہ ہم نے 10 دیگ بنایا تھا، الحمدللہ بنائے، لیکن قربان کریے اس اربل کی بادشاہ پر اتنا بڑا لنگر، اور یہ 5000 بکرے ذبح کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ 30,000 مرغیاں ذبح کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ 3 لاکھ الحمدللہ 3 لاکھ وہ مٹی کے برتن میں دودھ کھمبات ہے الحمدللہ، اور 30,000 مٹھائیوں کے تھال، اتنا سارا لنگر وہ آقا کی پیدائش میں بنا۔ آج ہمارے جیب میں ہاتھ جاتے نہیں، ایک جھنڈا نہیں خرید پاتے تھے۔ برسوں سے کہا جا رہا ہے کہ جلوس میں آؤ تو جھنڈا ہاتھ میں لے کے جاؤ، جلوس پہ جا کے دوسرے کو تکتے ہیں، مل جائے اس کا تو پکڑ لوں۔ ارے بھائی آپ اپنا لے کے نکلو نا، غور کیجیے اگر ایک مسلمان اپنے ہاتھ میں ایک جھنڈا لے کے نکل جائے، اب غور کرو، یقین مانو، سارا ڈی جے فیل، سارا ساؤنڈ فیل، آپ کا جو منظر ہوگا نا وہ باطل کو ایسا بھڑکائے گا کہ ان کی حالت خراب ہو جائے۔ ہر ہاتھ ایک جھنڈا لے کے نکل جائے، لیکن خریدنا نہیں۔ آپ کو یہ اتنا ملتا نہیں، آپ سے دکان نہیں پڑی، حامد بھائی کے جھنڈے بچے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہ میں ایڈ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بچے ہر آدمی جھنڈا خریدتے ہیں، اور ایک کا اسٹاک ختم ہو جائے نا تو ہر ایک اپنے بازار میں اپلبدھ ہے، لے آئے، ہر گھر میں سلائی مشین ہے، جھنڈا خود بنا لیں اور ایک جھنڈے کے ساتھ لے کر نکل جائیں عید میلاد النبی کے موقع پر۔ اللہ کرم فرمائے، 12ویں شریف کی دھوم انشاءاللہ مچانی ہے۔ کل تو 12ویں شریف کی رات ہے، آج 11ویں کی رات ہے، کل 12ویں کی رات ہے۔ کل اس رات جب آپ بیٹھیں گے نا تو 12ویں کی رات ہوگی، 12ویں کی رات میں عرض کرو، 12ویں کی رات لیلۃ القدر کی رات سے افضل ہے۔ 12ویں کی رات شب قدر کی رات سے افضل ہے۔ رمضان کی 27ویں کو آپ جانتے ہیں نا، اس سے افضل 12ویں کی رات ہے۔
جی تو علماء نے لکھا ہے جب اتنی افضل رات ہے اس رات کو عبادت میں گزاریے گا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یوں ہی ہم سب کو جشن ولادت خوب سے منانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ